السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو، نواز بلوچ کے ساتھ۔ انفارمیشن وارفیئر کی جنگ اس ٹائم بہت تیزی سے لڑی جا رہی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ٹویٹر اور اس کے کلک پیڈ پر بات کو سنجیدہ اور غیر سنجیدہ دونوں طرح کے تجزیہ کار جنگ کے بارے میں مخصوص بیانیے تشکیل دینے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پلیٹ فارم کے فیک نیوز ایکو سسٹم کے بارے میں آگاہی بھی بڑھ رہی ہے، جہاں بلو ٹک اور اس سے وابستہ ساکھ کو عوام پر اثر انداز ہونے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلیش رپورٹر، جسے متعدد اکاؤنٹس 24 گھنٹے کلک پیڈ مواد پھیلا رہے ہیں، جیسے بدقسمتی سے سنجیدہ تجزیہ کار بھی اٹھاتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں، اسے اب رکنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ کے درست حقائق کو مسخ کر رہا ہے اور اصل بیانیے پر حاوی ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جنگی رپورٹنگ کے حوالے سے چند تلخ حقائق درج ذیل ہیں۔ بلو ٹیک کا مغالطہ ماضی میں بلو ٹیک تصدیق شدہ شناخت کی علامت تھا، لیکن اب یہ ایک خریدی گئی سہولت ہے جس کا مقصد زیادہ ریچ حاصل کرنا ہے۔ بہت سے پروپیگنڈا اکاؤنٹس اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو معتبر ظاہر کر رہے ہیں۔ توجہ کی معیشت: کلیش رپورٹر جیسے اکاؤنٹس اکثر سنسنی خیز اور ویڈیوز اور ادھاری معلومات شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائکس اور ری ٹویٹس حاصل کر سکیں۔ ان کا مقصد حقیقت پسندی سے زیادہ وائرل ہونا ہوتا ہے۔ سنجیدہ تجزیہ کاروں کی ذمہ داری: جب معتبر تجزیہ کار عجلت میں کسی غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس کی خبر شیئر کرتے ہیں تو وہ نادانستہ طور پر اس جھوٹ کو سند عطا کر دیتے ہیں۔ جنگی حالات میں کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اوسنیٹ اوپن سروس انٹیلیجنس کے معتبر ذرائع اور زمینی حقائق سے تصدیق لازمی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں معلومات کی فراوانی تو ہے، مگر سچائی کی قلت۔ کلک پیڈ کلچر نہ صرف صحافت بلکہ انسانی جانوں سے وابستہ حساس معلومات کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ دعویٰ بامقابلہ دستیاب معلومات: آپریشن وعدہ صادق، ویو 4، IRGC بحریہ نے یا فاطمۃ الزہرا کے کوڈ نام سے 5 بڑے آپریشنز کیے ہیں۔ صورتحال: ایرانی میڈیا اور بعض آزاد ذرائع ابلاغ جیسے وانا نے 1 اپریل 2026 کو اس طرح کے بیانات رپورٹ کیے ہیں کہ ایران ان کارروائیوں کو دفاعی اور جوابی کارروائیاں قرار دے رہا ہے۔ امریکی اہداف پر حملے: متحدہ عرب امارات اور بحرین۔ UAE میں امریکی ریڈار سسٹم کی تباہی۔ بحرین میں 5ویں بڑی بحری بیڑے 5th فلیٹ کے قریب امریکی افسران کے خفیہ اجتماع پر حملہ، جس میں 37 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حقیقت: حالیہ رپورٹس مارچ اپریل 2026 کے مطابق بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کی بڑی تعداد کو مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم امریکہ یا ان ممالک نے اتنی بڑی تعداد میں افسران کی ہلاکت یا خفیہ اڈوں کی تباہی کا باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ اکثر اوقات ایسی خبریں نفسیاتی جنگ فزیکل وارفیئر کا حصہ ہوتی ہیں۔ بحری جہاز ایکوا 1 پر حملے۔ دعویٰ: خلیج فارس میں سعودی ملکیت والے آئل ٹینکر کو آگ لگا دی گئی۔ حقیقت: بحری ٹریفکنگ کی مانیٹرنگ کرنے والے اداروں جیسے لوئڈس نے اطلاع دی ہے کہ ایکوا 1 نامی ٹینکر پہ قطر کے قریب حملہ ہوا، لیکن رپورٹس کے مطابق یہ جہاز UAE کی ملکیت ہے اور قطر انرجی کے لیے کام کر رہا تھا۔ عملہ محفوظ رہا۔ طیارہ بردار جہاز USS ابراہیم لنکن۔ ڈرون حملوں کے باعث امریکی بحری بیڑا بحر ہند میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حقیقت: امریکی سینٹ کام نے حملوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بحری بیڑا اپنے معمول کے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیٹلائٹ تصویر کی تشریح اکثر مختلف تجزیہ کار اپنے اپنے بیانیے کے مطابق کرتے ہیں۔ تکنیکی اور تجزیاتی نکتہ آپ کو بتاتے چلیں۔ آپ نے اپنی پچھلی پوسٹ میں جس کلک پیڈ اور فیک نیوز ایکو سسٹم کا ذکر کیا تھا، یہ رپورٹ اس کی ایک واضح مثال ہو سکتی ہے۔ ایسی رپورٹس
میں اکثر درج ذیل حربے استعمال کیے جاتے ہیں، مذہبی یا جذباتی نعرے، مثلاً یا فاطمۃ الزہرا، تاکہ عوامی ہمدردی حاصل کی جا سکے، مبالغہ امیز اور اعداد و شمار جیسے 37 افسران کی ہلاکت جن کی تصدیق آزاد ذرائع سے ناممکن ہو، مہم اصطلاحات، خفیہ ٹھکانے یا غیر مصدقہ فیلڈ رپورٹس کا سہارا لینا تاکہ تردید کی صورت میں بچا جا سکے۔ اگرچہ خطے میں فوجی تصادم ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایسی تفصیلی کامیابی کی رپورٹس اکثر پروپیگنڈا اور حقائق کا آمیز ہوتی ہیں۔ ایک سنجیدہ تجزیہ کار کے طور پر ان دعووں کو صاف اس وقت تک ایک دعویٰ ہی سمجھا جانا چاہیے جب تک کہ غیر جانبدار بین الاقوامی ادارے یا فریقین کے سرکاری ذرائع اس کی تصدیق نہ کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ خطاب ایران کی روایتی سفارتی حکمت عملی کا تسلسل، جس میں عوام سفارت کاری پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے براہ راست امریکی عوام کو مخاطب کر کے حکومتی پالیسیوں اور عوامی تاثر کے درمیان خلج پیدا کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ان کے خطاب کی کلیدی نکات اور تاریخی پس منظر کا تجزیہ درج ذیل ہے۔ صدر پزشکیان نے ان 4 بڑے واقعات کا ذکر کیا ہے جو ایرانی بیانیے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1953 کا آپریشن ایجیکس، CIA کے تعاون سے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹنا، یہ واقعہ ایران میں غیر ملکی مداخلت کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شاہ کی حمایت، ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی کی دہائیوں تک امریکی پشت پناہی، جسے ایرانی عوام جبر و استبداد کا دور قرار دیتے ہیں۔ ایران عراق جنگ 1988-1980، اس جنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے صدام حسین کی اخلاقی مادی حمایت، جس نے ایران میں واشنگٹن کے خلاف نفرت کو گہرا کیا۔ اقتصادی پابندیاں، دہائیوں سے جاری پابندیاں جنہیں ایران اقتصادی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ بیانیے کا دفاع، جارحیت با مقابلہ دفاع۔ پزشکیان نے ایران کے عالمی خطرے ہونے کی تصور کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک سیاسی مینوفیکچرڈ بیانیہ قرار دیا ہے۔ ان کا استدلال کے اہم پہلو یہ ہیں: تاریخی ریکارڈ، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جدید تاریخ میں ایران نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ بیرونی حملوں کا نشانہ بنا ہے۔ حکومتی پالیسی بامقابلہ عوامی جذبات، انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے دشمنی امریکی عوام سے نہیں بلکہ واشنگٹن کی پالیسیوں سے ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہے جس کا مقصد امریکی معاشرے میں ایران کے خلاف پائے جانے والے سخت گیر موقف کو نرم کرنا چاہیے۔ دفاعی نظریات، ان کے مطابق ایران کا میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ صرف دفاعی ڈیفنس تک محدود ہے، اس کے لیے تاکہ 1980 جیسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو۔ موجودہ تناظر میں اہمیت، یہ پیغام ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں تناؤ جیسے وعدہ صادق 4 کے وعدے عروج پر ہیں۔ صدر پزشکیان، جو ایران میں اصلاح پسند گروہ سے تعاون رکھتے ہیں، غالباً درج ذیل اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں: بین الاقوامی دباؤ میں کمی، ایران کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرنا، پابندیوں کا خاتمہ، امریکی عوام اور لابی گروپس کو یہ بار کروانا ہے کہ پابندیاں عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ سائیکولوجیکل وارفیئر، امریکی قیادت کے فیصلوں پر عوام سوالات اٹھانا، خاص طور پر جنگی اخراجات اور مشرق وسطیٰ میں مداخلت کے حوالے سے۔ اگرچہ یہ خطاب اخلاقی اور تاریخی الفاظ سے مضبوط و دلائل رکھتا ہے، لیکن واشنگٹن میں اسے اسٹریٹجک ابہام کے طور پر دیکھا جائے گا۔ جہاں ایک طرف ایرانی صدر مذاکرات اور امن کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف IRGC عکاسی محاذ پر سرگرم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج ایران، لبنان اور یمن کی جانب سے مشرق وسطیٰ تل ابیب پر مسلسل دوسرے دن مربوط حملوں کا دن تھا۔
یہ حملے نہایت درستگی اور بیک وقت انجام دیے گئے، جن میں تینوں محاذوں سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ آپریشن شہید حاجی زادہ، شہید حاج سلامی، شہید نصر اللہ اور امام خامنہئی کے ان درینہ بیانات اور انتخابات کی توثیق کرتا ہے جن کی دشمن مذاق اڑاتے تھے، اور کچھ دوست انہیں محض نفسیاتی نعرے قرار دے کر مسترد کر دیتے تھے۔ ان کی پیش گوئیاں در حقیقت محتاط منصوبہ بندی اور تیاری کا نتیجہ تھیں۔ امام خامنہئی نے اپنی شہادت سے قبل دشمن کے جنگی جہازوں کو ڈبونے اور ٹھوس فوجی نتائج حاصل کرنے کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے اب حقیقت بن چکے ہیں، جو ان رہنماؤں کی بصیرت اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کو ثابت کرتے ہیں۔ اہم مشاہدہ اور تجزیہ آپ کے لیے۔ اس تجزیے میں چند ایسی باتیں شامل ہیں جو اکثر سچ ثابت ہوتی ہیں تو وہ مشترکہ مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست جیو پولیٹکس کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گے۔ قیادت کی شہادت کے دعوے۔ اس متن میں امام خامنہئی، جنرل سلامی اور جنرل حاجی زادہ کے ناموں کے ساتھ شہید کا سابقہ استقبال کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اب تک عالمی میڈیا یا سرکاری ذرائع سے ایسی کسی اطلاع یا باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ڈھانچہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تحر محاذ کا اتحاد۔ ٹرپل فرنٹ، ایران، لبنان، حزب اللہ اور یمن حوثی بیک وقت تل ابیب جیسے حساس مرکز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ مزاحمتی بلاک اب ایک مشترکہ کمانڈ سینٹر سے کام کر رہا ہے۔ نفسیاتی جنگ سے حقیقت تک تحریر کا رخ اس جانب ہے کہ ایران کے سابقہ دھمکی آمیز بیانیے، جنہیں مغرب میں محض بڑک سمجھا جاتا تھا، اب ایک ٹھوس عکاسی حقیقت بن چکے ہیں۔ بحری محاذ، جنگی جہازوں کو ڈبونے کا تذکرہ۔ اسٹریٹ آف ہارمز اور بحر احمر میں امریکی اور اتحادی بحری بیڑوں کے لیے براہ راست خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تجزیہ ایک جذباتی اور جنگی بیانیے پر مبنی ہے جو مزاحمتی بلاک کے حامیوں کے لیے فتح کی نوید کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایک غیر جانبدار مبصر کے طور پر اس میں موجود قیادت کی شہادت جیسے بڑے دعووں کی تصدیق کے لیے سرکاری اعلانات اور انتظار کرنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ کے دوران ایسی معلومات اکثر دشمن کو الجھانے یا حوصلہ بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اصفہان میں ہونے والی دھماکوں اور حملوں سے ایک دلچسپ دفاعی نکتہ ہے جو جنگی حکمت عملی کے ایک اہم پہلو اور نشاندہی کرتا ہے۔ غیر فعال ذخائر۔ عسکری لحاظ سے کئی ممالک اپنے پرانے یا ثانوی درجے کے اسلحہ خانے آرٹلری اسٹوریج شہریوں کے قریب یا پرانی تنصیبات میں برقرار رکھتے ہیں، جبکہ جدید میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو وعدہ صادق جیسے آپریشنز میں استعمال ہوتی ہیں کو انتہائی محفوظ زیر زمین میزائل شہروں میں رکھا جاتا ہے۔ اقتصادی نقصان کا موازنہ۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے کہ نشانہ بننے والا مقام محض پرانا گولہ بارودی تھا، تو یہ حملہ آور امریکہ اسرائیل کے لیے ایک مہنگا سودا ثابت ہوتا ہے۔ جدید ترین جیٹ طیاروں کا استعمال اور لاکھوں ڈالرز کا گائیڈڈ میزائلوں سے محض پرانی آرٹلری کو تباہ کرنا عسکری اصطلاحات کے کاسٹ آف بینیفٹ کے لحاظ سے ناکامی تصور کی جاتی ہے۔ اسٹریٹجک فریب۔ جنگوں میں اکثر ڈیمی اہداف یا کم اہمیت والے مقامات کو جان بوجھ کر ظاہر رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کی توجہ اور مہنگا اسلحہ اصل اثاثوں سے ہٹ کر ان پر ضائع کروایا جا سکے۔ اگر اصفہان کے یہ تنصیب کسی بھی بڑے آپریشن میں استعمال نہیں ہوئی تھی تو اس پر حملے محض ایک علامتی کارروائی سمبل اسٹرائکس ہو سکتی ہیں جس کا مقصد نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے، مگر ایران کی اصل جنگی صلاحیت اوفینسو کیپیبلٹی کو اس سے کوئی بڑا دھچکا نہیں پہنچا۔ بیانیہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ ایران کی کلیدی دفاعی اثاثے تاحال محفوظ اور فعال ہیں۔
جدید لڑاکا طیارے جیسے F-15 ایگل آواز سے 2 گنا تیز رفتار پر اڑنے والے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شاہد جیسے ڈرونز کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طیارے کے ریڈار کے لیے انہیں زمین کے قریب شور کلٹر سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے عکاسی اصطلاح کہتے ہیں۔ سلو اسمال چیلنج کہا جاتا ہے۔ لاگت کا فرق، اکنامک وارفیئر، میزائل M120 میزائل ایک F-35 جیٹ کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہے۔ شاہد ڈرون اس کی قیمت محض چند ہزار ڈالرز، تقریباً 20 سے 50 ہزار ڈالر ہوتی ہے۔ اگر ایک F-35 ڈرون کو گرانے کے لیے مہنگا میزائل فائر کرتا ہے اور وہ خطا ہو جاتا ہے تو یہ معاشی طور پر حملہ آور کی ناکامی اور دفاع کرنے والے کی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ فضائی حدود کا استعمال، عراق کی فضائی حدود میں اس طرح کے واقعات اور اس کی علامت ہے کہ ایران اور اس کے اتحادیوں نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو اتنا بہتر بنا لیا ہے کہ وہ امریکی دفاعی حصار میں سوراخ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات جیسے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے دعوے میں اس طرح کی خبریں نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں۔ آزاد ذرائع اور پینٹاگون کے قریبی ذرائع کے مطابق امریکہ اب ان ڈرونز سے نپٹنے کے لیے مہنگے میزائلوں کے بجائے لیڈر ونگز یا سستے انٹرسیپٹر ڈرونز پر غور کر رہا ہے، کیونکہ روایتی جیٹ طیارے ان چھوٹے اہداف کے خلاف ہمیشہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جدید جنگ میں اب صرف بڑے اور مہنگے ہتھیار کافی نہیں، بلکہ اسمارٹ اور سستے ہتھیار زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکی F-15 جیٹ کی ناکامی اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں فضائی بالادستی کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ ہماری خبریں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ یہ پورا ہم نے آپ کے ساتھ پورا تجزیہ شیئر کیا ہے کل سے لے کے اب تک کا، اور ہماری جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ شکریہ۔